ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین وہ لوگ جاہدوا جو جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فینا ہمارے راستے میں لنہدینہم ہم ضرور ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں سبلنا اپنے راستے کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا میرا یا آپ کا کام جو ہے وہ کر کے دکھانا نہیں ہے، یا ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جس کی ہم نے کوشش کی اس کا رزلٹ جو ہم ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہی ملے۔ بس ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے اس کا جو نتیجہ ہے اس کو اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے بڑے سارے نوجوان بڑے سارے احباب جو ہیں وہ نیکی کے راستے پر نہیں چلتے، اور ان کے پاس عذر کیا ہے جو شیطان ان کو عذر بتاتا ہے، وہ یہ کہ بھئی نیکی کا کام کرنا یہ پرانے لوگوں کا کام تھا اور وہ کر گزرے، اب دور بدل گیا ہے، اب کیسے وہ فلاں کام پہ عمل کیا جا سکے، اب کیسے وہ والی سنتیں پوری کی جائیں، اب زمانہ تیز ہو گیا ہے۔ بڑے سارے نوجوان ہمارے یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں فلاں نفلی نماز بھی پڑھو، فلاں بھی پڑھو، صلاۃ التسبیح بھی پڑھو، تو کون پڑھے؟ ہم سے تو فرض نہیں پورے ہوتے، تو لہٰذا یہ بس اس طرح وہ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرا اور آپ کا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ نے وعدہ فرمایا لنہدینہم، میں ضرور ہی ہدایت دے دوں گا، تم کوشش تو کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کی طرف بھی نہیں آتے، اور یہ کوشش جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں طرح کے کاموں میں جو ہے دونوں جہانوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر دنیا میں بھی اگر آپ نے زندگی میں کوئی اپنا مقصد بنا رکھا ہے تو آپ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر دل و جان کے ساتھ کوشش کریں گے تو ایک دن آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے، اور اگر سستی اور کاہلی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتے رہیں گے تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں اپنے نیک اعمال کرنے کی طرف، اور اپنے آپ کو ہر لمحہ جد و جہد میں رہنے کی ہمیں جو ہے وہ تعلیمات دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک بادشاہ نے کوشش کی، کسی علاقے پر حملہ کیا اور اس میں ناکامی ہوئی، اس نے پھر کوشش کی، پھر ناکامی ہوئی، اس نے پھر کوشش کی، پھر حتیٰ کہ 7 مرتبہ کوشش کی اور 7 مرتبہ ناکام ہوا۔ ایک 7ویں مرتبہ جب ناکام ہوا تو ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، اور غار میں جب بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ چیونٹی جو ہے وہ غار کی دیوار پہ چڑھتی ہے، پھر نیچے گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر نیچے گر جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنی منزل تک ایک وقت ایسا آیا کہ منزل کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی، پھر نیچے گر گئی، اور پھر اس نے دیکھا کہ پھر اس نے ہمت باندھی اور پھر وہ اپنی منزل کو پہنچ گئی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ 7-8 مرتبہ گر کے دوبارہ اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور عرفہ پیدا کیا ہے، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں ایک اور کوشش کروں۔ اس بادشاہ نے ایک اور کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے سرفراز فرما دیا۔ تو دیکھیے اصل چیز ہے کوشش کرنا۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ تو جب جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے۔ سعی کا مطلب عربی زبان میں سعی ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کوشش۔
جو صفا اور مروہ کی کوشش کرنی ہے تو وہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اپنے ننھے سے معصوم بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں آپ نے جو ہے وہ اس کے گرد چکر لگائے تھے. کبھی دوڑتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی اور کبھی دوڑتے ہوئے جو ہے وہ دوسری پہاڑی پر جو ہے وہ آپ تشریف آور ہو جاتی. تو حالانکہ علماء نے لکھا کہ ان کو پہلے مرتبہ ایک ہی چکر میں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، پہلے چکر میں معلوم ہو گیا تھا کہ پانی نہیں. پھر آپ نے 7 چکر کیوں لگائے؟ 7 چکر اس لیے لگائے کہ ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے. یہ کوشش کی انہوں نے، جب ان کی کوشش جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی تو اللہ نے 7ویں چکر کے بعد ان کے بیٹے کے قدموں سے پانی جاری فرما دیا. تو دیکھیں ہمارا کام کیا ہے، کوشش کرنا. ہمارے بہت بڑے امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں. شرح قائد نصفیہ کتاب ان کی بڑی مشہور ہے. تو ان کے بارے میں جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انتہائی کند ذہن تھے، انتہائی کند ذہن. حتیٰ کہ ان کے مدرسے میں اگر کسی بچے کو کند ذہن کہنا ہوتا تو اس کو یہ کہا جاتا تو ویسے کند ذہن ہے جیسے وہ سعد الدین کند ذہن ہے. آپ کند ذہن ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی تھے، محنت کیا کرتے تھے، دن رات مطالعہ کیا کرتے، دن رات لگے رہتے. ایک دن آپ مطالعہ میں مصروف تھے تو ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا چلو سعد الدین سیر کے لیے چلتے ہیں. کہنے لگے مجھے سبق پہلے یاد نہیں ہوتا، میں سیر کے لیے نہیں جاؤں گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے سبق یاد ہو جائے. جب وہ شخص اتنا سننے کے بعد چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور کہنے لگا سنو سعد الدین، فلاں جگہ پہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اب امام سعد الدین ابھی یہ وہ بچے ہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور مدرسے کا عالم یہ ہے کہ کوئی سبق یاد ہی نہیں ہوتا مگر کوشش کرتے ہیں. اب سارے اسباق چھوڑے اس شخص کے پاس چل پڑے. ایک گھنے درخت کے قریب پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اب ملاقات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور مجھے تو سبق ہی یاد نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا، اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی سبق بولے ہی نہیں. اس کے بعد پھر سوالات اپنی کلاس میں ایسے ایسے سوالات اٹھاتے کہ جو اساتذہ تھے وہ ششدر رہ جاتے کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کہاں سے. مگر اس کے پیچھے جو راز تھا وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان تھا. تو حضور نے فیضان کیوں عطا فرمایا؟ ریزن کیا تھی؟ ان کی کوشش ریزن تھی. وجہ کیا تھی؟ ان کی جہد مسلسل. میرے یا آپ سے بھی یہی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ہم کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہوئے، ان کا تعارف پہلے ایک دفعہ کروایا تھا. ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ یہ بھی بڑے کند ذہن تھے. اور جب امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں یہ پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے ان کی چند دنوں کی کارکردگی کے بعد ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو یوسف تم بڑے ہی کند ذہن ہو مگر تمہارے اندر ایک عادت اچھی ہے، اگر وہ عادت جو ہے وہ پختہ ہو گئی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم محنتی ضرور ہو، تم کوشش کرتے ہو، تم اپنی کوشش کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گے. تو پھر وہ وقت آیا کہ جب امام ابو یوسف جو ہے وہ کوفے کے امام اور سب سے بڑے قاضی بھی بن گئے، سب سے بڑے امام بنے، سب سے بڑے قاضی. اور آج میرے یا آپ کے پاس اگر فقہ حنفی پہنچی ہے تو امام ابو یوسف کی وجہ سے پہنچی ہے. تو دیکھیں یہ کوشش کرنے والے، جب ہم نے یہ باب کوشش کا یا یہ آیت مبارکہ مدرسے میں پڑھی تھی تو ہمارے استاد صاحب نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا تھا، بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا. کہنے لگے ایک شخص تھا، اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی اور وہ شخص بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں جاتی ہے تو ماں سے کہتی ہے ماں میں نے بھی ایک روٹی پکانی ہے، میں نے بھی جو ہے وہ کچھ بیل کے تو روٹی پکانی ہے. چھوٹی سی بیٹی تھی تو ماں نے تھوڑا سا آٹا اس کو دے دیا. وہ کبھی آٹے کو زمین پہ رکھتی، کبھی ادھر رکھتی، کبھی دیوار کے ساتھ لگاتی. اس کو کافی آلودہ کیا اور اس کے بعد آخرکار اس نے اس کو بیلنے کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا الٹا سیدھا بیل بھی لیا. پھر ماں کو دیا کہ ماں یہ روٹی کو پکا دے. تو ماں جو روٹیاں پکا رہی تھی ان روٹیوں کو جو ہے وہ تھوڑا سائڈ پہ کیا. تو اس بیٹی کی چھوٹی سی روٹی جو ہے وہ اپنے توے پہ پکا کے اس کو دے دی اور پھر اس سے کہا جاؤ اپنے
والد صاحب کو دکھاؤ کہ ان کی بیٹی نے کتنی خوبصورت روٹی پکائی ہے۔ تو باپ کے پاس جب لے کے گئی تو باپ نے جو ہے وہ روٹی کو پکڑ لیا، اس کو چوما، اپنی بیٹی کو گود میں بٹھایا اور اس کو انعامات سے جو ہے وہ نواز دیا۔ اب یہاں پہ استاد صاحب نے جب ہمیں یہ مثال سنائی تو مثال سنانے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ، میرے یا آپ کے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ ان کو قبول کرے۔ ہمارے اعمال میں ریاکاری بھی ہے، ہمارے تلفظ بھی درست نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ عبادت بھی درست نہیں ہے، پتہ نہیں ہم نیت بھی درست کر پاتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہم مطہر طہارت بھی اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں یا نہیں، مگر ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے، اس بچی کے والد نے یہ نہیں دیکھا کہ روٹی اچھی پکی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ روٹی کا آٹا بڑا صاف ستھرا ہے، بلکہ اس کے والد خوش اس وجہ سے ہوا ہے میری بیٹی نے کوشش تو کی ہے نا، کوشش تو کی، اس کی کوشش کے بدلے اس کو انعام دیا۔ تو کل بروز قیامت ہمیں بھی امید ہے کہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ قبول ہو، مگر ہماری کوشش کو دیکھ کے اللہ ہم پر فضل فرما دے گا۔ اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ ہماری کوشش کی طرف توجہ فرمائی جائے گی۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ رب العالمین کا جو کام ہے۔ تو جو شخص کوشش نہیں کرتا، جو محنتی شخص نہیں ہوتا، شریعت کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی ایسا شخص جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی ذرا برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، جنہوں نے ساری زندگی کے ایک لمحہ بھی جو ہے وہ فضول ضائع نہیں کیا، ہر زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر کے زندگی کے آخری لمحے تک جو ہے وہ مسلسل کوشش میں رہے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من کسل، یا اللہ میں جو ہے وہ یہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ امام الانبیاء ہے، سستی ان کے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ اور سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، اور یہ جو جمائی ہم لیتے ہیں یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ علماء نے کہا کہ جب یہ جمائی آئے تو اس کو روکنا چاہیے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے اور جو چھینک ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ چھینک انسان کو جو ہے وہ بیدار کرتی ہے، چھینک سے انسان فریش ہو جاتا ہے، کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتا ہے، اور جو جمائی آتی ہے اس سے انسان کو نیند آتی ہے، اور اللہ کو سستی سخت ناپسند ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وہ کوشش کرنا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی نا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے کہنے لگے حضور بڑی بھوک لگی ہے تو مجھے تھوڑی سی چھٹی چاہیے تاکہ میں کو تھوڑا سا کھانا کھا لوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی دیکھیں حضور میں نے نا پتھر بھی بندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پہ، تو حضور نے مسکرا کے نا پھر اپنا بھی شکم اطہر سے پردہ ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو مسکرا پڑے حضور فرمانے لگے جاؤ جا کے کھانا کھا لو تم، ہماری خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت جابر جب گھر پہنچے نا تو گھر والی سے کہنے لگے میں چھٹی لے کے آیا ہوں تو میں نے تو دیکھا حضور نے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر اتنا کھانا ہو کہ ہم حضور کے لیے کھانا پکا لیں؟ تو گھر والی کہنے لگی ہاں اتنا سا آٹا ہے اور یہ بکری کا بچہ، اس کو ذبح کرے، کھانا پکاتے ہیں، اور یہ آٹا میں گوندھ کے روٹیاں پکاتی ہوں تو حضور کو بلا لیں۔ اب انہوں نے کھانا پکایا بکری ذبح کر کے، تو اس کے بعد تھوڑی سی روٹیاں پکائی اور کہنے لگے حضور کے کان میں جا کے کہنا کہ بس آپ کے لیے کھانا پکائی یا 1-2 اور صحابہ کے لیے، زیادہ کا کھانا نہیں ہے، صرف 10-12 بندوں کا کھانا ہے۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کان مبارک میں جا کے عرض کیا نا حضور گھر میں آپ کے لیے میں نے کھانا پکوایا ہے، آ جائیں آپ کھانا کے لیے تشریف لے آئے، تو حضور نے جب یہ بات سنی تو اعلان فرما دیا یا ایھا الحندق، اے حندق والا سنو، جابر نے ہماری دعوت کیا اور سارے چلے۔ 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ۔ اب یہ 1400 صحابہ کو لے کے حضرت جابر کے گھر جب چلے گئے نا تو حضرت جابر کی گھر والی کہنے لگی میں نے کہا بھی تھا کہ خاموشی سے کہنا، میں نے کہا بھی تھا کہ صرف حضور کو لے کے گئی تو پورا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو حضرت جابر کہنے لگے میں نے حضور سے کہا تھا یہ تو حضور لے کے آئے، یہ تو حضور لے کے آئے۔ تو پھر وہ کہنے لگے بھئی ہمارا کام تو کوشش کرنا تھا، اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ انہوں نے انتظام چند بندوں کا کیا تھا، ایسے کرنا ہے کہ ہنڈیا کے اوپر سے جو ہے وہ ڈھکن اٹھانا نہیں ہے، بس تھوڑا سا سالن ڈالتے چلے جانا ہے، اور پھر اس کی برکت تم دیکھنا۔ اور حضور نے وہ جو روٹیوں کا آٹا پڑا ہوا تھا اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، اس پر دم کیا، 1400 صحابہ اکرام، سارے خندق والے صحابہ اکرام نے سیر ہو کے کھانا کھایا، اور پھر بھی ابھی ہنڈیا میں کھانا باقی تھا۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود۔ تو بات کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، کوشش کرنا۔ انہوں نے کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد اس میں برکت ڈال دینا، اس کو ہمارے لیے کافی کر دینا، وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو لہٰذا آج سے ہی یہ نیت کرتے ہیں کہ بھئی ہم کوشش کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے، اور پھر اس کے نتائج جو ہم چاہتے ہیں وہ ملے یا نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہمیں اس کا نتیجہ ضرور عطا فرما دے گا۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں نتائج مل جاتے ہیں، کچھ کو آخرت میں مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے ہماری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ بندے تیرا کام کوشش کرنا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جمعیت علماء پاکستان، تو آپ سے کسی اینکر نے سوال کیا کہ مولانا آپ وزیر اعظم تو بن نہیں سکتے، آپ کو وزیر اعظم بننے بھی نہیں دیا جائے گا، اتنی اکثریت سے آپ کبھی بھی جو ہے وہ جیت بھی نہیں سکیں گے، تو آپ کیوں اتنے ایکٹیو ہو کے سیاست میں جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ شاہ احمد نورانی صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم وزیر اعظم بنے تھے یا نہیں، ہمیں پوچھا یہ جائے گا کہ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو ہم تو اس کوشش کے لیے، اس جواب دہ ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کا کام ہے قبول کرنا، وہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ تو لہٰذا کوشش کرنا یہ بندے کا کام ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اس کے خالق کا کام ہے۔ اللہ ہمیں کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین عطا فرمائے، آمین عطا فرمائے۔